پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ یہ گاؤں چھوٹے چھوٹے کچے گھروں، کھیتوں، کھجور اور پیپل کے درختوں اور سادہ دل لوگوں پر مشتمل تھا۔ نورپور کے لوگ زیادہ تر کسان تھے، محنتی، دیندار اور قناعت پسند۔ انہی لوگوں میں ایک غریب مگر نیک دل کسان رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ حامد کے پاس چند ایکڑ زمین تھی، ایک بیل اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر دل بہت بڑا تھا۔ حامد روز فجر کی نماز کے بعد اللہ کا نام لے کر کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ وہ اکثر اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایک دن شدید گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ حامد کھیت میں ہل چلا چلا کر تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ذرا قریبی جنگل کے کنارے موجود ایک بڑے پیپل کے درخت کے نیچے آرام کر لیا جائے۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ درخت کے سائے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حامد نے بیل کو باندھا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز کے بعد وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں ہلچل محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جیسے ہی ادھر دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ایک شیر کھڑا تھا، بڑا، طاقتور اور خوفناک۔ شیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حامد کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، زبان پر بے اختیار آیا، آ اللہ، رحم فرما۔ شیر بھی رکا ہوا تھا۔ وہ حامد پر حملہ نہیں کر رہا تھا بلکہ درد سے کرا رہا تھا۔ حامد نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ شیر کے پنجے میں ایک بڑا کانٹا چبھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ حامد کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ رحم بھی پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر میں اس کی مدد کر سکوں تو کیوں نہ کروں؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافی دیر دعا کرنے کے بعد حامد آہستہ آہستہ شیر کے قریب گیا۔ شیر غروا مگر کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ حامد نے کانپتے ہاتھوں سے شیر کے پنجے سے کانٹا نکالا۔ شیر نے زور سے دیوڑ ماری مگر پھر حیرت انگیز طور پر خاموش ہو گیا۔ کانٹا نکلتے ہی شیر کو جیسے سکون مل گیا۔ اس نے حامد کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ حامد وہیں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس کے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اگلے دن پورا گاؤں نورپور میں حامد کے اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ ڈرے ہوئے اور کچھ نے اسے حماقت قرار دیا۔ ایک بوڑھے کسان نے کہا، ارے حامد، تم نے تو موت کو دعوت دی تھی، شیر کبھی کسی کا دوست نہیں بنتا۔ حامد مسکرا کر بولا، میں نے دوستی نہیں کی، بس ایک زخمی جانور پر رحم کیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ چند دن گزر گئے۔ حامد روز کی طرح کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ ایک شام وہ جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہی شیر سامنے آ گیا۔ حامد گھبرا گیا مگر اس بار شیر نے حملہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے حامد کے قریب آیا اور اپنا سر جھکا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حامد حیران رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شیر روزانہ کسی نہ کسی وقت حامد کے کھیت کے پاس آ جاتا مگر کسی کو نقصان نہ پہنچاتا۔ آہستہ آہستہ حامد اور شیر کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا۔ حامد جب بھی شیر کو دیکھتا اللہ کا نام لیتا اور شیر خاموشی سے بیٹھ جاتا۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا، فصلیں سوکھنے لگے، اناج کم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ چوروں اور لٹیروں نے بھی گاؤں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک رات کچھ لٹیرے نورپور پر حملہ کرنے آئے۔ لوگ خوف کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ اچانک جنگل سے ایک زوردار دھار سنائی دی۔ شیر لٹیروں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی دھار سے زمین کانپ اٹھی۔ لٹیرے ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگلی صبح جب لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سب حیران رہ گئے۔ سب نے مان لیا کہ اللہ نے حامد کے رحم کی وجہ سے پورے گاؤں کو بچا لیا۔ اب نورپور کے لوگ حامد کی عزت کرنے لگے۔ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ اب اس کے پاس مشورہ لینے آتے۔ حامد ہمیشہ یہی کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شیر اب گاؤں کا محافظ بن چکا تھا۔ بچے اسے دور سے دیکھ کر خوش ہوتے مگر حامد سب کو نصیحت کرتا کہ شیر کے قریب نہ جائیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک بیمار مسافر آیا۔
वो भूख और प्यास से निढाल था। हामिद इसे अपने घर ले आया, खाना खिलाया और सा लाया। रात को मुसाफिर ने बताया कि वो एक जालिम बादशाह के जुल्म से भाग कर आया है। कुछ दिन बाद बादशाह के सिपाही नूरपुर पहुंच गए। वो इस मुसाफिर को ढूंढ रहे थे। गांव वाले डर गए। हामिद ने सबको सब्र और दुआ की तलकीन की। जब सिपाही मुसाफिर को पकड़ने लगे तो अचानक शेर नमूदार हुआ। इसने धार कर सिपाहियों को रोक लिया। सिपाही खौफ के मारे पीछे हट गए और वापस चले गए। इस दिन गांव वालों को यकीन हो गया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना अल्लाह की मदद को खींच लाता है। वक्त गुजरता गया। हामिद बूढ़ा होने लगा, मगर उसका दिल अब भी जवान था। शेर भी अब उम्र रसीदा हो चुका था। दोनों अक्सर पीपल के इसी दरख्त के नीचे बैठे नजर आते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हामिद बच्चों को कहानियां सुनाता और कहता, बेटा, रहम, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल ताकत है। एक साल शदीद बारिशें हुईं। सैलाब आया और गांव डूबने लगा। लोग घबरा गए। शेर ने भी लोगों को महफूज जगहों की तरफ ले जाने में मदद की। इस दिन लोगों ने देखा कि जानवर भी अल्लाह के हुक्म से इंसानों की मदद कर सकते हैं। सैलाब के बाद गांव फिर आबाद हुआ। लोगों के दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल हो गए। एक दिन हामिद बीमार पड़ गया। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा था। शेर भी खामोशी से दरवाजे के पास बैठा था। हामिद ने कमजोर आवाज में कहा, अल्लाह का शुक्र है, इसने मुझे इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। चंद लम्हों बाद हामिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। शेर ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर दर्दनाक धार मारी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चला गया। इसके बाद किसी ने इसे दोबारा नहीं देखा। नूरपुर के लोग आज भी ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाते हैं। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि रहम, नेकी और अल्लाह पर कामिल भरोसा इंसान को ऐसी इज्जत देता है जो ताकत से नहीं मिलती। अल्लाह की हर मखलूक काबिले रहम है और नेकी कभी रायगा नहीं जाती।